آج ہم نے کسی کی مدد، کسی کو دعوت، کسی کی خاطر تواضع اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آئے گا تو اس کی مدد پوری ہوگی، بلکہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آج ہم کریں گے تو کل یہ ہمارے ساتھ کرے گا۔ احادیث مبارکہ کے اندر جو شخص مہمان بن کے آتا ہے، جو میزبان ہے، اس کے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور جو مہمان ہے اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو بندہ میزبانی کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کے منہ میں لقمہ حلال پہنچائے۔ لوگوں کے حقوق کو غصب کر لیا، لوگوں کی جائیدادوں پہ قابض ہو گیا، لوگوں کی خوشیوں کو پریشانیوں میں تبدیل کر کے مال و دولت کو اکٹھا کر لیا، اور اس پیسے سے اگر وہ کسی کی دعوت کرے گا تو وہ لقمہ حرام اس کو کھلا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دعوت پہ آنے والا نیک بندہ ہو سکتا ہے کہ وہ دعوت پہ آنے والا اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ ہو، لیکن اس میزبان کی حرام مال کے دعوت سے، لقمہ حرام کھانے سے اس نیک شخص کی عبادات بھی ضائع کر دی جائیں گی۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا میزبان کی یہ بھی ذمہ داری ہے جب کسی کو دعوت کرے تو وہ نماز کے اوقات کا خیال رکھے۔ آج ہم شادی بیاہ کے موقعوں پہ، نکاح و دیگر خوشی کے تقاریب پر ایسے اوقات رکھتے ہیں کہ جن اوقات کے اندر با جماعت نماز سے ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ تو دور کی بات، ہم شادی بیاہ کو، خوشی دیگر تقاریب کو ایسے مواقع پہ رکھتے ہیں کہ پورا دن لوگ جو مہمان بن کے آئے ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ تو اپنے ایسی تقاریب پہ ہمیں ایسے اوقات کا انتخاب کرنا چاہیے جس میں کسی کی نماز جو ہے وہ بھی رہ نہ جائے، کسی کی نماز جو ہے وہ بھی ضائع نہ ہو جائے، وہ قضا میں تبدیل نہ ہو۔ اب کچھ مہمان کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ جب مہمان کسی بھی گھر میں جائے 3 بار دروازے پہ دستک دے، اگر اندر سے کوئی شخص آ گیا تو وہ اندر جائے، اگر کوئی اندر سے شخص نہیں آیا تو وہ واپس پلٹ آئے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات گھر کے اندر کوئی موجود نہیں ہوتا، گھر میں بیمار شخص پڑا ہے اور گھر والے کسی کام سے باہر گئے ہیں، تو وہ دروازوں پہ آ کر بیل کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، 2-3 منٹ تک وہ بیل بجتی رہتی ہے، اور بیمار کو وہ بھی تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے۔ 3 بار دروازے کو دستک دے، اگر اندر سے کوئی نہیں آیا تو وہ بندہ پلٹ آئے۔ اس پلٹ آنے کو اپنے لیے بے عزتی محسوس نہ کرے۔ میرے حضور کا یہ طریقہ تھا، حضور دروازے پہ دستک دیتے، اگر کوئی دروازے پہ نہ آتا تو حضور واپس پلٹ آتے، اور جب دروازے پہ دستک دینے کے بعد مہمان کا کام ہے کہ وہ دروازے کی ایک جانب کھڑا ہو جائے، تاکہ جب کوئی دروازہ کھولے تو اس کی نگاہ اندر مستورات پہ نہ پڑے، اندر خواتین پہ نہ پڑے، باپردہ عورتوں پہ اس کی نگاہ نہ پڑے۔ اور جب میزبان کہے کہ اب تم اندر تشریف لاؤ تو پھر وہ اندر تشریف لے کے جائے، اور پھر جب بندہ اندر جائے 5-7 سیکنڈ اگر وہ کھڑا ہو تو اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ میزبان کس جگہ پہ اس کو بٹھانا چاہتا ہے۔ خود اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ پہ نہ بیٹھے۔ اکثر لوگ جب کسی کے گھر میں مہمان بن کے جاتے ہیں وہ ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں گھر کے اندر ہال کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، وہ اندر کی عورتوں کے جو پردے کے اندر وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ خواتین گھر کے ضروری امور کو انہوں نے بجا لانا ہوتا ہے، وہ ایک کمرے کی حد تک رہ جاتی ہیں، اور میزبان بیچارہ مہمان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا آپ یہاں سے اٹھ کے وہاں پہ آ جائیں۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، کسی کے گھر میں بھی جب ہم مہمان بن کے جائیں ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں سے اہل خانہ کی بے پردگی نہ ہو۔ اور اس کے بعد مہمان کو جو بھی پیش کیا جائے مہمان اس کو خوشی کے ساتھ قبول کرے۔ میزبان جو بھی چیز پیش کرے اس کے اندر نقص نکالنا، یا یہ کہنا یہ چیز اچھی نہیں بنی، یا یہ کہنا اس چیز کے اندر فلاں کمی تھی، ایسا کرنا میزبان کے دل کو دکھی کرتا ہے۔ تو میزبان کے لیے دکھ کا سامان نہ بنے، بلکہ عزت کے ساتھ اس کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں اس کو کھا کر اس کا شکر بجا لائے۔ اور آخری بات، جب مہمان میزبان کے گھر سے واپس پلٹے تو اس کو دعائیہ کلمات دے کے آئے۔ ہمارے ہاں تو جب کسی کے گھر میں عالی شان دعوت کھانے کے بعد بھی آ کے
ایک اس کے نقص نکالتے ہیں، اور دوسرا کہتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں عزت نہیں دی، تیسرا کہتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں گیا تھا، اس کے بچے مجھ سے عزت کے ساتھ ملے نہیں۔ طرح طرح کے بد دعائیاں یا برے کلمات کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اس سے اسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے۔